السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن مجید سورۃ التوبہ آیت نمبر 2 تا 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ۔ اب ان آیات کا اردو ترجمہ پیش ہے۔ پس 4 مہینہ تک تم زمین میں خوب چلو پھرو اور جان لو کہ تم اللہ کو ہرگز عاجز نہیں کر سکو گے، اور یہ کہ اللہ یقیناً کافروں کو رسوا کر دے گا۔ اس آیت کی تشریح میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس آیت میں جن لوگوں کو 4 ماہ کی مہلت دی گئی ہے، اس سے مراد مشرکین ہیں جنہوں نے مسلمانوں سے کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف عملاً جنگ جاری رکھی تھی، اور جو لوگ ایسے ہوں کہ ان کا کوئی حق نہیں تھا کہ وہ عرب میں رہتے، کیونکہ وہ لڑائی کرنے والے تھے، اور لڑائی کرنے والوں کو دنیا کی کوئی حکومت اپنے ملک میں رہنے نہیں دیتی۔ یہاں کسی شخص کو شبہ ہو سکتا ہے کہ مکہ والوں کو 4 مہینے کے بعد نکلنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا حکم قرآن میں کہیں نہیں، بلکہ 4 مہینے کی اجازت کا ذکر ہے کہ 4 مہینہ تک پھر کر دیکھ لو کہ عرب پر اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے، اور تمہارے جو اعتراضات تھے وہ سب غلط ثابت ہو گئے ہیں۔ باقی رہا یہ کہ اس کے بعد کیا ہوگا، اس کا قرآن کریم میں کوئی ذکر نہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر فرض کیا جائے کہ ان کے نکالنے کا حکم تھا، تب بھی جن لوگوں کو نکالنے کا حکم تھا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مکہ سے نکالا تھا، حالانکہ وہ بھی مکہ کے شہری تھے۔ بس یہ حکم کوئی ظلم نہیں، بلکہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا ویسا ہی ان کے ساتھ معاملہ کیا گیا ہے۔ پھر یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ ان مشرکین کی اولاد کو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں رہنے کی اجازت دی تھی۔ چنانچہ ابو جہل جو سب سے بڑا مشرک اور دشمن اسلام تھا، فتح مکہ کے موقع پر اس کے بیٹے اکرمہ نے بھاگ کر ایبیسینیا جانے کا ارادہ کیا تو اس کی بیوی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کا بھائی یعنی قومی بھائی آپ کے ملک میں رہے تو اچھا ہے، یا عیسائیوں کے ملک میں چلا جائے تو اچھا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے تو اسے کوئی نہیں نکالا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، وہ ڈر کے مارے چلا گیا ہے، کیا میں اسے واپس لے آؤں؟ آپ نے فرمایا، لے آؤ۔ پھر اس نے کہا، یا رسول اللہ، وہ بڑا باغیرت آدمی ہے، وہ اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ جب تک اس کی سمجھ میں نہ آئے وہ زبردستی اسلام قبول کرے، کیا وہ مشرک رہتے ہوئے بھی آپ کی حکومت کے نیچے رہ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں رہ سکتا ہے۔ تب وہ گئی اور اکرمہ کو سمجھا کر لے آئی۔ پہلے تو اس نے اعتبار نہ کیا، مگر پھر بیوی کے اصرار پر آ گیا۔ جب وہ آیا تو اس کی بیوی اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئی۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میری بیوی کہتی ہے کہ آپ نے مجھے مکہ میں رہنے کی اجازت دی ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے کہا، یا رسول اللہ، جب تک اسلام میری سمجھ میں نہیں آتا میں اسلام قبول نہیں کروں گا، کیا غیر مسلم اور مشرک ہونے کی حیثیت میں بھی مجھے مکہ میں رہنے کی اجازت ہوگی؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ اس پر وہ بے اختیار بولا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، یہ کیا؟ تم تو ابھی کہہ رہے تھے کہ اسلام ابھی میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ،
आपने जो अपने इब्तदाई और सबसे बड़े दुश्मन इस्लाम के बेटे से ये सलूक किया है कि वो मुशरिक रहते हुए भी मक्का में रह सकता है, ये सिवाय खुदा के रसूल के और कोई नहीं कर सकता। बस आपके इस फैसला से मेरा दिल साफ हो गया है और मैंने समझ लिया है कि आप खुदा ताला के सच्चे रसूल हैं। ये वाकया बताता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही समझते थे कि इस सूरत का ये मतलब नहीं कि मुशरिकीन को अरब से निकाल दिया जाए, बल्कि सिर्फ शरीर कफार को निकालने का हुक्म है। जो कफार इस बात पर मादा हूं कि वो मुसलमानों के साथ मोहब्बत से रहेंगे, उनको निकालने का कहीं हुक्म नहीं। अव्वल कुरान के अल्फाज और दोम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल साबित करता है कि इस सूरत में कफार के जबरी निकालने का कोई हुक्म नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों को निकालने का हुक्म है जो शरीर हों और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें रखने वाले हों। और ऐसे लोगों को दुनिया की हर हुकूमत निकालती है और इसमें किसी किस्म का हर्ज नहीं समझती। ये फेल उनका अपना होता है और हर शख्स अपने फेल का आप जिम्मेदार समझा जाता है। और हज अकबर के दिन सब लोगों के सामने अल्लाह और इसके रसूल की तरफ से ऐलान आम किया जाता है कि अल्लाह मुशरिकीन से कुलियतन बेजार है और इसका रसूल भी। बस अगर तुम तौबा कर लो तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है, और अगर तुम फिर जाओ तो जान लो कि तुम हरगिज अल्लाह को आजिज नहीं कर सकोगे। बस वो लोग जो काफिर हुए उन्हें एक दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दे। इस आयत की तशरीह में हुजूर फरमाते हैं, हज अकबर आमतौर पर इस हज को कहते हैं जो जुमा को हो, मगर इस जगह मुराद इस हज से यह है जो फतह मक्का के दूसरे साल हुआ। और इसे हज अकबर इसलिए कहा गया है कि पहले सालों में हज कफार की हुकूमत में होते थे, मगर ये पहला हज था जो इस्लामी हुकूमत में कायम हुआ। जज़ाकुमुल्लाह अहसनुल जज़ा।